ہیں، زندگی دینے والی باتیں ہیں۔ اور حضرات جمعہ کی حاضری کے سلسلے میں کتنی سنتیں ہیں۔ نماز سے پہلے، خطبے سے پہلے کم سے کم 2 رکعت، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ میں فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، آپ جب بھی مسجد میں آئیں، امام کے ممبر پر چڑھنے تک جتنی رکعت پڑھ سکیں 2 کر کے پڑھتے جائیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ کم سے کم 2 رکعت، زیادہ کی کوئی، آپ 10 بجے بھی آ گئے مسجد میں مثلاً، امام کے 12:30 ممبر پہ چڑھنے تک مسلسل 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، یا قرآن مجید پڑھتے ہوئے بیٹھ سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھ سکتے ہیں۔ البتہ جمعہ کے فرض 2 رکعت کے بعد، نماز کے بعد جو سنتیں ہیں، اس سلسلے میں بعض روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھا کرتے تھے سنت نماز کے بعد، اور بعض روایتوں میں ہے جمعہ کے دن آپ نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پیارے نبی کا معمول یہ تھا، جمعہ کے دن نماز کے بعد کی سنتیں پیارے نبی اگر مسجد میں پڑھتے تھے تو 4 رکعت پڑھتے تھے 2 کر کے، اور اگر آپ گھر میں پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اور ایک اہم مسئلہ جس کا جاننا ہر شخص کے لیے بھی ضروری ہے، یاد رکھیے جمعہ پانے کے لیے 1 رکعت کا کم از کم پانا ضروری ہے۔ کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی، خطبہ ہو گیا، اس وقت مسجد میں داخل ہوئے، ٹھیک، 2 رکعت مل گئے، جمعہ مل گئی۔ 1 رکعت کم از کم پانا ضروری ہے جمعہ پانے کے لیے۔ دوسری رکعت میں بھی اگر آپ آ کے شامل ہو گئے، جمعہ مل گئی۔ لیکن اگر کوئی شخص امام دوسری رکعت کے سجدے میں ہے، اس وقت آ کے جماعت میں شامل ہوتا ہے، امام التحیات میں بیٹھا ہوا ہے، اس وقت آ کے شامل ہوتا ہے، ایسے شخص کی جمعہ فوت ہو گئی، ایسے شخص کو ظہر پڑھنا چاہیے۔ خواتین کے سلسلے میں خاص کر خواتین یاد رکھیں، جو خواتین مسجد میں حاضری نہیں دیتی ہیں جمعہ کے دن، وہ گھر میں نماز پڑھتی ہیں، خیر خواتین کو اجازت ہے گھر میں نماز پڑھنے کی، یاد رہے گھر میں وہ ظہر کی نماز پڑھیں گی۔ بعض خواتین، کئی خواتین کے بارے میں ہمیں پتہ چلا اور زندگی بھر کا ان کا یہ معمول رہا ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے جمعہ کے دن گھر میں وہ 2 رکعت پڑھتی رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی غلطی۔ جو لوگ، جیسے آپ شریعت نے اجازت دی، غلام پر جمعہ فرض نہیں، چھوٹے بچوں پہ جمعہ فرض نہیں، بیمار پہ جمعہ فرض نہیں، مسافر پہ جمعہ فرض نہیں، عورت پہ جمعہ فرض نہیں، جن پہ جمعہ فرض نہیں ہے اور وہ مسجد میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے انہیں ظہر پڑھنی ہے 4 رکعت۔ ویسے ہی جس شخص کی جمعہ کی نماز مسجد آیا ضرور ہے لیکن 1 رکعت بھی امام کی اس نے مکمل نہیں پائی ہے تو وہ جمعہ نہیں پڑھے گا، وہ ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھے گا۔ یہ عام طور پر یہ غلطی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اسی طرح حضرات جمعہ کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ جمعہ کے دن کی فضیلت اپنی جگہ بجا، لیکن اس فضیلت کی وجہ سے آپ نے فرمایا کوئی جمعہ کے دن خاص روزے کا اہتمام کرنا چاہے، آج میں روزہ رکھوں گا اس لیے کہ آج جمعہ کا دن ہے، منع ہے۔ کوئی جمعہ کی رات تہجد کا اہتمام کرنا چاہے، آج جمعہ کی رات ہے میں تہجد پڑھوں گا، منع ہے، اجازت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جمعہ کے دن اور رات میں تہجد کا خاص طور پہ اہتمام کرنا، اور جمعہ کے دن میں خاص طور پہ روزے کا اہتمام کرنا، ایسا نہ کرو۔ ہاں، آپ پہلے سے تہجد پڑھتے آ رہے ہیں، آپ ٹھیک جمعہ کی رات بھی پڑھیے، آپ نفل روزے پہلے سے رکھتے آئے آپ تو ٹھیک ہے، جمعہ کے دن بھی رکھیے، خصوصاً اگر شرعی مناسبت آ جاتی ہے، صوم یوم عرفہ جمعہ کے دن آ گیا مثلا، جو بھی شرعی روزے ہیں جن کا حکم شریعت نے دیا وہ اگر جمعہ کے دن آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، درست ہے۔ یہ آپ کا معمول ہے، آپ صوم داؤدی رکھتے ہیں، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن روزہ چھوڑنا، ایک دن روزہ رکھنا، تو ایسے میں آپ کا روزہ جمعہ کے دن پڑ گیا، ٹھیک ہے، رکھ سکتے ہیں آپ، اجازت ہے۔ لیکن خاص کر جمعہ کے روز اس نیت سے کہ آج جمعہ کا دن ہے اس لیے اس دن کو میں روزے سے گزاروں گا، اس نیت سے روزہ رکھنا منع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔